کیا پاکستان میں اگلا الیکشن ای وی ایم کے تحت ہو پائے گا کہ نہیں؟ ابھی تک یہ معاملہ سلجھ نہیں پایا۔ دیکھیں، ابھی تک الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا ہے۔ کمیٹیاں بنا دی ہیں، لاء پر بھی، لاجسٹکس پر بھی، پروکیورمنٹ پر بھی۔ تمام سفارشات ہم الیکشن کمیشن کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا لائحہ عمل اختیار کرنا چاہتا ہے۔ ابھی اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جب پاکستان کی الیکشن کمیشن کے حکام سے پوچھا گیا کہ آیا آئندہ الیکشن پارلیمان سے منظور شدہ تازہ قوانین کی روشنی میں انٹرنیٹ اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے کروائے جائیں گے یا پھر پرانے طرز پر ہی منعقد ہوں گے، تو ان کا جواب یہ تھا۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ادارہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کے خلاف نہیں ہے، لیکن آئندہ عام انتخابات میں یہ مشینیں ووٹنگ کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں یا نہیں، اس بارے میں انہوں نے ابھی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ پاکستان کی پارلیمان کی قانون سازی اپنی جگہ، مگر الیکشن کمیشن ابھی اپنی 3 کمیٹیوں کی مدد سے اس بات کا تعین کرے گی کہ یہ قانون قابل عمل ہے بھی یا نہیں۔ اگر یہ قابل عمل ہے تو پھر اس پر عمل درآمد کے لیے کس قسم کے اقدامات اٹھانے ضروری ہوں گے۔ حکام کے مطابق ایک کمیٹی کی ذمہ داریوں میں پرانے قوانین سے موجودہ قوانین کا تقابلی جائزہ لے کر ان میں ترامیم کی سفارشات تیار کرنا شامل ہے۔ حکام کے مطابق دنیا میں کہیں بھی مکمل تجربات کے بغیر انٹرنیٹ اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے انتخابات نہیں کیے گئے، اور نہ ہی یہ سارا انتخابی عمل ایک دن میں مکمل کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان کی پارلیمان کے مشترکہ اجلاس نے گزشتہ ماہ اپوزیشن کے اعتراضات اور واک آؤٹ کے باوجود انتخابات میں رائے شماری کے لیے ای وی ایم کے استعمال کا ترمیمی بل منظور کیا تھا، جس کے تحت سن 2017 کے الیکشن ایکٹ میں 2 ترامیم تجویز کی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ رائے دہی کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال ہوگا۔ دوسرا یہ کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو انٹرنیٹ کے ذریعے ووٹنگ کا حق ملے گا۔ اجلاس کے بعد وزیر اطلاعات فواد چودھری نے اعلان کیا تھا کہ پاکستان میں آئندہ عام انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے ہوں گے، جبکہ 90 لاکھ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو بذریعہ انٹرنیٹ ووٹ ڈالنے کا حق ملے گا، جبکہ اپوزیشن رہنماؤں نے اس قانون کو عدالت میں چیلنج کرنے کا عندیہ دیا تھا۔ وزیر اطلاعات نے یہ بھی واضح کیا تھا کہ اگر آئندہ انتخابات نئے قوانین کے تحت نامنعقد ہوئے تو پھر ایسے میں الیکشن کمیشن کی فنڈنگ بھی روکی جا سکتی ہے۔ ای وی ایم کے استعمال سے متعلق الیکشن کمیشن کے اسپیشل سیکرٹری ظفر اقبال اور ڈائریکٹر جنرل محمد خضر عزیز نے تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے بتایا، الیکشن کمیشن ای وی ایم کے استعمال کے خلاف نہیں ہے، اور پارلیمان کی جانب سے قانون سازی کے بعد کمیشن نے آئندہ انتخابات میں ان مشینوں کے استعمال کے لیے امکانات کا جائزہ لینے کے لیے 3 تکنیکی کمیٹیاں تشکیل دی ہیں۔ ان کے مطابق پلاننگ کمیٹی سیکرٹری الیکشن کمیشن کی سربراہی میں بنائی گئی ہے، جس کا کام الیکشن میں استعمال ہونے والے تمام ٹیکنالوجیز، انٹرنیشنل سٹینڈرڈز اور بیسٹ پریکٹس کا جائزہ لینا ہے۔ ان کے مطابق اس کمیٹی کا کام الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوورسیز ووٹنگ کا طریقہ کار طے کرنا، پالیسی بنانا، مشین بنانے کی اسٹریٹجی، اس کا تکنیکی اور فنکشنل اعتبار سے جائزہ لینا اور آئندہ کی ضروریات کی نشاندہی کرنا ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے ووٹنگ کے لیے جو عمل درکار ہے، اس کی نشاندہی اور عمل درآمد کا طریقہ کار سے متعلق سفارشات بھی یہی کمیٹی دے گی۔ الیکشن کمیشن کی دوسری کمیٹی ان مشینوں پر آنے والے اخراجات کا جائزہ لے گی۔ یہ کمیٹی ان مشینوں کی پائلٹ ٹیسٹنگ میکانزم اور ان کی اسٹوریج سے متعلق سفارشات تیار کرے گی، جبکہ تیسری کمیٹی قانونی امور جیسی مشکلات کے تعین کے لیے موجودہ قوانین کی روشنی میں سابقہ قوانین کا جائزہ لے گی اور موجودہ قوانین اور قواعد میں ترامیم کے لیے اپنی تجویز اور سفارشات مرتب کرے گی۔